بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اسلامیت لازمی BSc کا لیکچر پڑھنا ہے۔ ہم سورۃ الاحزاب پڑھ رہے ہیں۔ احزاب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، گروہ، یہ ایک ہی جنگ کے دو نام ہیں۔ اس کی آیت نمبر 40 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کے اندر ختم نبوت کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اللہ کی ذات نے کچھ احکامات کا ذکر کیا ہے۔ ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کر دینا، کسی کام کو مکمل کر کے فارغ ہو جانا۔ جیسے ہم لوگ اپنے کاغذات یا خط وغیرہ کسی کو لکھتے ہیں تو ہم اس کو لفافے کے اندر ڈال کے اب اس کو بند کر دیتے ہیں، پن وغیرہ لگا دیتے ہیں، گم وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ہے ختم کا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی ذات نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی بہت خوبصورت محل تعمیر کرتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ایک اینٹ اس نے خالی چھوڑی تھی وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ نے مجھے نبوت دینے کے بعد یہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ اللہ کی ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجتے، لیکن اللہ کی ذات نے یہ سلسلہ ہی بند کر دیا۔ اس آیت کے اندر تین چیزیں اللہ کی ذات قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سب سے پہلی چیز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ خاتم النبیین ہیں کہ نبیوں کے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات لگے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جحش، یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان کی بیوی تھی۔ جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے، باتیں کرنا شروع کر دی، تو پھر اللہ کی ذات نے احکامات نازل کر دیے کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، وہ انسان کی وراثت کے اندر برابر شریک ہوتا ہے، وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی پھر عرب کے اندر اس کے رواجات اور تھے۔ عرب کے اندر اس کو حقیقی بیٹے کا سمجھا جاتا تھا، اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ دیتے تھے۔ تو یہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے، تو پھر اللہ کی ذات نے یہ ان کو بتایا کہ یہ منہ بولا بیٹا ہے، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو بیوہ تھی، بیوی متعلقہ جن کو انہوں نے طلاق دی تھی، اس سے نکاح کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے ہم دیکھیں تو یہی آیت بہت بڑی دلیل ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور پھر اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور پھر تیسری دلیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے پہلے جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر یا نبی بھیجے ہیں، اللہ نے ان پر دین کو مکمل نہیں کیا۔ وہ اپنے کسی خاص علاقے کی طرف، کسی ملک کی طرف، ایک بستی کے لیے پیغمبر یا نبی بن کے آئے تھے، لیکن اللہ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا اور آپ پر ہی دین کو مکمل کیا ہے۔ پہلے کسی نبی پر اللہ کی ذات نے دین کو مکمل نہیں کیا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں ایک نبی آتا، اس کا پھر دوسرا جانشین ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا جب آپ کو نبوت ملنے کے بعد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اجماع امت سے، اجماع امت ایسا مسئلہ جس پر امت اتفاق کر لے۔ عقیدہ ختم نبوت تین چیزوں سے ثابت ہے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، اور نمبر 3 اجماع امت، کہ ایسا مسئلہ جو قرآن سے اور حدیث سے بھی ثابت ہو اور نہ ملتا ہو لیکن اس کے اوپر امت کہ علماء اتفاق کر لیں، پوری امت اتفاق کر لے
اکٹھ ہو جائے، ان کا اتفاق ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے اجماع امت۔ تو یہ ختم نبوت پر ہم کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ جنگ یمامہ ہوئی ہے یہ اس کے خلاف، اور اس کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی۔ تو یہ سورۃ احزاب کی آیت آج ہم نے 40 نمبر پڑھی ہے، اس میں ختم نبوت کے بارے میں باتیں اللہ کی ذات نے بتائی ہیں، اور آج ہم نے وہ پڑھا ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنی، اور یہ امتحانی لحاظ سے بہت ہی اہم آیت ہے ختم نبوت کے، اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔